افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں کئی رکاوٹ ایسی پیدا ہو گئی ہے یا پیدا کر دی گئی ہے کہ جن کی وجہ سے نوجوان نسل نکاح کی سعادت سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں جہیز کی لعنت ہے کہ جو لڑکی والوں پر بوجھ ڈالتی ہے، اور کئی غریب گھرانے اپنی بیٹیوں کے نکاح میں تاخیر کرنے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو کہیں بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے نوجوان لڑکوں کے لیے گھر بسانا اور زندگی کے اخراجات اٹھانا دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہیں خاندانی غیر ضروری رسومات شادیوں میں اسراف اور دکھلاوا شادی جیسے پاکیزہ عمل کو مہنگا اور مشکل بنا دیتا ہے، تو کہیں والدین کی ضد انا بھی اولاد کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، کیونکہ والدین سرپرست ذرا سی رنجش یا اپنی پسند کو ترجیح دیتے ہوئے نکاح جیسے اہم معاملے میں غیر ضروری تاخیر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کہیں تو نسل، برادری یا خاندان کی برتری کے چکر میں اچھے رشتے کو بھی رد کر دیا جاتا ہے، جس کا نقصان بیٹے بیٹیوں دونوں کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ تمام رکاوٹیں ہیں کہ جو در حقیقت نکاح جیسی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل بلکہ مشکل ترین بناتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ اسے تو آسان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام تو ہمیں نکاح میں آسانی کا حکم دیتا ہے، لیکن افسوس آج کے معاشرے میں ہم نے اس فطری، سادہ اور بابرکت سنت کو خود اپنے ہاتھوں سے مشکل بنا دیا ہے۔ غیر شرعی رسومات، رسم و رواج، فضول خرچیاں، مہنگے جہیز، غیر ضروری تقاضوں اور معاشرتی دباؤ، یہ ساری ایسی رکاوٹیں ہیں جو نوجوان نسل کے نکاح میں تاخیر کا سبب بن رہی ہے، اور پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، فحاشی عام ہو جاتی ہے، اور اس طرح اخلاقی زوال پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لہذا وقت کا تقاضا یہی ہے کہ نکاح کو اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان کیا جائے، یہی دین کا مطالبہ ہے اور یہی معاشرتی فلاح کا راستہ۔